اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس بات میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ ایک بندہ اپنے معبود سے اسی وقت قریب ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کی رضا کے مطابق وہ اعمال انجام دے کہ جو اس بندے کو اپنے معبود سے قریب کر دے۔ ہمیں بہت سے ایسے اعمال ملتے ہیں کہ جو ہمیں اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ کرام علیہم السلام سے ملتے ہیں، لیکن جتنی تاکید ان اعمالوں میں شب قدر کے حوالے سے ملتی ہے شاید ہی کسی اور اعمال کے حوالے سے ملتی ہو۔ ناظرین کرام، شب قدر 3 شبوں کو کہا جاتا ہے: شب 19 رمضان مبارک، شب 21 رمضان مبارک اور شب 23 رمضان مبارک۔ اور ان تینوں مقدس شبوں کے کچھ اعمال ہیں کہ جن کی فضیلت، کہ جن کی برکت اور رحمت انسان کے بیان سے باہر ہے۔ یہ اعمال 2 طرح کے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک وہ اعمال جو مشترکہ ہیں، یعنی جو ہر شبوں میں کیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ شب 19 ہو، شب 21 ہو یا شب 23 ہو۔ اور دوسری قسم اعمال خصوصی کہ جو ہر شب کے خاص اعمال ہیں۔ آئیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سب سے پہلے وہ مشترکہ اعمال جو آپ ہر شب میں انجام دے سکتے ہیں۔ اور یقیناً شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ جس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس تمام نوع بشریت، بالخصوص ان کے چاہنے والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جب ہمارے اعمال ہمارے آقا اور مولا کے پاس پیش کیے جائیں گے تو یقیناً ان کو ان اعمال کو دیکھ کر خوشی ہی ملے گی۔ سب سے پہلا عمل وہ ہے غسل۔ اور یہ جو غسل کریں گے اس کی نیت یہ ہوگی کہ غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں شب 19 یا شب 21 یا شب 23 کی قربتاً اللہ۔ اس کا جو وقت ہوگا وہ ہے زوال آفتاب کے بعد سے لے کر رات تک، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوگا اس غسل کرنے کا وقت شروع ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جس طرح سے غسل شریعت، غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ اس غسل کے ذریعے سے آپ کی ظاہری بیماری دور ہوگی اور اس غسل کو کرنے کے بعد اعمال سے انشاءاللہ باطنی بیماری دور ہوگی۔ اس کے بعد جو ہمیں عمل ملتا ہے وہ ہے 2 رکعت نماز۔ اور یقیناً یہ جو تمام اعمال آپ کی خدمت پیش کیے جا رہے ہیں یہ احادیث اور روایت سے ہم تک پہنچے ہیں۔ دوسرا عمل ہے 2 رکعت نماز، جس کی نیت یہ ہوگی کہ نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب قدر کی قربتاً اللہ، نماز فجر کی ہی طرح نماز پڑھنی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جب سورہ الحمد کا اختتام ہو تو اس سورہ الحمد کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید، جس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، بالکل بعین ہی نماز فجر کی طرح۔ بس فرق یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد دونوں رکعت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ جب نماز تمام ہو جائے تو 70 دفعہ استغفر اللہ و ربی و اتوب الیہ یا استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ کہنا ہے۔ اس عمل کا جو اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا ابھی یہ عمل کر کے جائے نماز ہے اس جگہ جہاں اس نے عمل انجام دیا ہے ابھی اٹھے گا نہیں، بلکہ اس سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو
معاف کر دیا جائے گا اس عمل کے صدقے و بدولت میں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا عمل جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے قرآن کریم کے ذریعے سے عمل کرنا۔ باوضو ہو کر مقدس اور پاک جگہ پر بیٹھ کر آپ قرآن کریم کے ذریعے سے یہ عمل کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مختصر دعا ہے جس کی ابتدا یہ ہے اللہم انی اسألک بکتاب۔ یہ دعا کتاب مفاتح الجناح میں اور دیگر کتب معتبرہ میں موجود ہے۔ اس دعا کو پڑھیے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجت کو طلب کیجئے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہیں ان حاجات کو طلب کریں۔ حاجت کو طلب کرنے کے بعد پھر قرآن کو سر پہ رکھ کر ایک خاص دعا ہے جس کی ابتدا یہ ہے اللہم بحق ھذا القرآن الی آخر، اس دعا کو پڑھیے اور پھر وہ 10 مرتبہ بک یا اللہ، بک یا محمد اور الی آخر یہ عمل انجام دیجیے۔ اس کے علاوہ جو مشترکہ عمل ہے وہ ہے زیارت مولا حسین علیہ السلام۔ بہت ہی عظیم مرتبت والا، عظیم اجر و ثواب کا حامل یہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ یہاں پر رک کر ہم ایک عرض کریں گے کہ ضروری نہیں کہ آپ زیارت مولا حسین جو مخصوص ہے وہی پڑھیں۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے تھکاوٹ یا وقت کی کمی کسی وجہ سے زیارت مولا حسین میں صرف اتنا بھی کہہ دے اخلاص کے ساتھ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بھی اس کو وہی ثواب ملے گا۔ اس عمل کے حوالے سے ملتا ہے کہ 7ویں آسمان پر ایک ملائکہ ہے جو ندا بلند کرے گا کہ شخص تجھے مبارک ہو کہ تو نے یہ عمل انجام دیا۔ اس کے بعد اگلا عمل ہے شب بیداری، رات بھر جاگنا اور خدا کی عبادت میں گزارنا۔ یہاں پر روک کر ہم ایک بات عرض کریں گے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مومنین جاگتے تو ہیں لیکن فضول کے کاموں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے اور کہتے ہیں کیونکہ وقت گزارنا ہے، رات میں جاگنا ہے تو یہ عمل ہے صرف، اور اس کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیتے، تو وہ اپنے قیمتی وقت کو فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں جو کہ ایک غیر مناسب حرکت ہے۔ تو شب بیداری کرنی ہے لیکن مقدس اعمال کے ذریعے سے۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے وہ ہے 100 رکعت نماز پڑھنا اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا۔ لیکن یہاں پہ علماء فرماتے ہیں، علماء کرام کا، فقہاء کرام کا وتیرہ یہ رہا ہے چونکہ یہ مستحب نماز ہے 100 رکعت، تو یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں آپ ان 100 رکعت کے بدلے میں ان نمازوں کو جو قضا واجب نمازیں تھی قضا ہو گئی ہیں ان کو آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم اس عمل کے بدلے وہ ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد جو مشترکہ دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انی امسیت لک عبدا۔ یہ وہ عظیم دعا ہے کہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ چوتھے امام اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے رکوع سجود میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا بھی کتاب مفاتح الجناح میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سے اعمال ہیں مشترکہ، لیکن یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہوئے اب چلیں گے اپنے ان اعمال کے ذریعے ان اعمال کی طرف جو کہ مخصوص ہیں۔ پہلا عمل جو ہے وہ ہے شب 19 کا 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور 100 دفعہ اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جس کی ابتدا ہے اللہم اجعل فیما تقضی و تقدر من الامر۔ اس دعا کی تلاوت کرنی ہے، یہ شب 19 کے خاص اعمالوں میں سے ایک عمل ہے۔ اس کے بعد شب 21 پہ اگر آئیں تو شب 21 کے متعلق جو خاص عمل ہیں وہ دعائیں ہیں جو ہمیں ائمہ معصومین سے مختلف طرق سے مختلف دعائیں ملی ہیں، آپ ان کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے شب 23 کے بھی خاص اعمال ہیں کہ جن میں خاص صورتیں اور خاص دعائیں پڑھنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ اسی کے ساتھ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پالنے والے تجھے واسطہ 14 معصومین کا 15 دن پاک کا ہمیں اس ماہ مبارک میں ان تمام مقدس اعمال پر تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔